آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب پر بات کریں گے کہ ہم اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کی تو اکثر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ڈپریشن، انزائٹی یا ذہنی دباؤ کو آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی لوگ بیماری کی بجائے کمزوری سمجھتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مدد لینے کی بجائے اپنے مسائل خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں۔ تو آخر ذہنی صحت آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو کیوں ہے؟ لوگ جو ہیں وہ تھیراپی لینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اور والدین، رشتہ دار اور تعلیمی ادارے کسی شخص کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور اسی حوالے سے بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات حنا فاطمہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک۔ نور، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا حنا، سب سے پہلے تو بتائیں کہ آج بھی اس ماڈرن دور میں بھی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کو سیریس نہیں لیا جاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی بندے کو بخار ہے، کوئی ویسے کہیں چوٹ لگ گئی ہے تو ایک دم سے ہم بہت کیئرنگ ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے، حالانکہ وہ تو ہیل بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم اندر سے ہماری مینٹل ہیلتھ نہیں ٹھیک تو وہ ہمارے لیے زیادہ ڈینجرس ہے، لیکن اس کو ہم اگنور کرتے ہیں یا لوگ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں، اگنور کرنے پہ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں دس از ناٹ سیریس، یو آر جسٹ اے ویک پرسن۔ بالکل ایسا کیوں ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریسرچز کے اکارڈنگلی نا، بیکاز وہ ورلڈ وائڈ ریسرچز ہوتی ہیں ان کی، تو اسی وجہ سے میں ان کی ریسرچز کو کوٹ کر رہی ہوں کہ ان کی ریسرچز کے اکارڈنگلی نا جو لو انکم کنٹریز ہیں بیسکلی پوری دنیا میں، ان تمام میں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا کرائسس بنا ہوا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب آپ کی بیسک نیڈس نہیں نا پوری ہو رہی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان، بیسک نیڈس جو ہوتی ہیں انسان کی، جب آپ کی وہ فلفل نہیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے انسان کے اندر ایسے لیکس پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں جو آگے اس کی فزیکل ہیلتھ کو تو ڈسٹرب کرتے ہی کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں، اور ہمارا کنٹری کیونکہ ایک لو انکم کنٹری ہے، اسی طرح سے ہمارے کنٹری کے ساتھ جو لو انکم کنٹریز ہیں وہاں پر بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں ہم لوگ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں، اویئرنیس نہیں پھیلا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ٹریٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ پہ فوکس ہو رہی ہوتی ہے، ہم دوسرے کا دھیان بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ اگر کوئی انسان بولتا بھی ہے نا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں یا میں آج کل انزائٹی فیل کر رہا ہوں، تو ہم لوگ اس کا ویسے دھیان بھی نہیں رکھتے اور اس کو نا ایک گلٹ میں ڈالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسانی دماغ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے جو چیز وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کو دکھ رہی ہے کسی کی پین، کسی کا چوٹ آپ کو دکھ رہی ہے، کوئی زخم آپ کو دکھ رہا ہے نا، تو آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی اس کو نا شاید درد ہو رہی ہوگی، تو آپ اس کا دھیان رکھیں گے۔ اب جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہوتے، عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہمیں فیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی پرسن ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہا، بلا وجہ غصہ کر رہا ہے یا شک کر رہا ہے، وہاں پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مے بی اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آج کل ڈکلائن ہوئی ہوئی ہو یا وہاں پہ کوئی ایشو آیا ہوا ہو، لیکن وہ چیزیں ہمیں فیل ہوتی ہیں کیونکہ ہم عام آنکھ سے اسے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ یہ ریزن ہے کہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مے بی یہ چیز کوئی ایسی چیز ہے جو خود ہی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی لیے لوگوں کو یہ ایڈوائس دی جاتی ہے کہ اگنور کرو چیزیں، اگر کوئی چیز ٹریگر کر رہی ہے اس کو اگنور کرو، چیزیں خود بخود ود دی پیسج آف ٹائم خود ہی ٹھیک ہو جائیں۔ اچھا ہے نا، اکثر ہم لوگوں کی بات کریں کہ ہم جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، تو نا ہمارے معاشرے میں بار بار کہتی ہوں، آپ ڈس ایگری کر سکتی ہیں اس سے، کہ پیٹریارکی کو فیول کرنے میں نا خواتین کا کردار مردوں سے زیادہ ہے۔ مطلب ہمارے جو گھر کی خواتین ہیں نا وہ آپ کو زیادہ ایسی نصیحتیں کرتی ہیں جو کہ آپ کے قانون کے بھی خلاف ہے، جو کہ آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہے، اور پھر جب وہ اپنے گھر کے مردوں کے سامنے اور بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں نا تو آبویسلی جو ان کی پیرنٹنگ کر رہے ہیں، جو ان کو ٹیچ کر رہے ہیں، انہوں نے تو وہی بننا ہے بڑے ہو کے۔ تو زیادہ تر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ عورت کا کام ہے سہنا، عورت کا کام ہے کمپرومائز کرنا، حالانکہ ہمارے دین میں اسپیشل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کو کہا ہے کہ غم نہ کرو، اور اس کے علاوہ مطلب انہوں نے کہا کہ عورت جو لاسٹ خطبہ تھا اس میں کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اگر غم نہ کرو ان کو اسی لیے کہا ہے کیونکہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، سب سے زیادہ جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں وہ عورتوں کو ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اندر رکھو یا اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو سہنا پڑے گا، یہ کتنی غلط چیز ہے، کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ جو ہمارا ٹراما ہے یا سپریسڈ فیلنگ ہے وہ کل کو جا کے کرونک النس میں چینج ہو سکتی ہے۔
نو جینڈر بیسڈ ڈسکشنز جو ہیں وہ تو ہمیشہ ہی سوسائٹی کا پارٹ رہی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو. وہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی موجود رہیں گی. جب کہیں پہ بھی ڈفرینسز آتے ہیں نا تو وہاں پہ ڈبیٹ جو ہے وہ اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ عورت کا جو کردار ہے وہ یہاں پہ زیادہ آپ کو لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مقام دیا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ اس نے اولاد کی تربیت کرنی ہے. مرد تربیت کے حوالے سے نو ڈاؤٹ رسپانسبل